معروف اسلامک اسکالر مرحوم ڈاکٹر احمد احسان جو برسوں حرم کربلا میں مقیم رہے، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے کچھ لوگ زیارت کی غرض سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب لے جا رہے تھے۔ میں بھی اس جنازے کے ساتھ چلنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جنازے کے تابوت کے اوپر ایک کالا وحشتناک شکل و صورت کا کتا بیٹھا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کی اس جانب توجہ دلائی تو اندازہ ہوا کہ یہ منظر میرے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم حرم امام حسین علیہ السلام کی حدود میں پہنچے تو وہ کتا جنازے سے ہٹ گیا۔ حرم کی حدود میں ہونے کی وجہ سے وہ کالا کتا جنازے سے دور رہا، لیکن جیسے ہی تابوت دوبارہ حرم کی حدود سے باہر آیا وہ کتا دوبارہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ میں جنازے کے ساتھ قبرستان تک گیا تاکہ دیکھ سکوں کے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے میت کے غسل سے تدفین تک تمام معاملات میں اس کالے کتے کو جنازے کے ساتھ پایا، اور جب میت کو دفن کیا تو اس کتے کو میت کے ساتھ قبر میں اوجھل ہوتے دیکھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ معروف عالمی دین شیخ بہائی ایک روز ایک قبرستان گئے تو وہاں قبرستان کے گورکن نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک جنازے کو کچھ لوگ آ کر دفن کر گئے۔ 1 گھنٹے بعد ایک دلفریب مہک قبرستان میں پھیل گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت خوبصورت شخصیت شاہانہ لباس میں اس قبر تک گئی اور غائب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک انتہائی غلیظ ترین بدبو محسوس ہوئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک غلیظ سیاہ کتا اسی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اس قبر میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس خوبصورت خوشبو والے جوان کو خستہ حال اور زخمی حالت میں وہاں سے واپس آتے دیکھا، تو میں نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے اصرار کیا کہ مجھے حقیقت بیان کرے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اس میت کا عمل صالح ہو، میں اس کے ساتھ رہنے پر مامور ہوں۔ لیکن پھر وہ غلیظ کتا آ گیا۔ وہ اس میت کے بدعمال تھے۔ چونکہ اس میت کی بدعمالیاں زیادہ تھیں اس لیے وہ مجھ پر غالب آ گیا اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب اس میت کا رفیق وہی کتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ سن کر شیخ بہائی نے فرمایا کہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال برزخ میں اس کے کردار کی صورت میں اس کے ساتھ رہیں گے۔